ان جرائم اور ان گناہوں کے سبب سے قوم کے اندر شجاعت، مردانگی، ہمت، بہادری نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی، اس لیے کہ دلیری صرف اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے جو غیرت مند ہو، اور غیرت مند صرف وہ قومیں ہوا کرتی ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں ان کے اندر غیرت اور حمیت باقی نہیں رہتی ہے، اور جن کے اندر غیرت اور حمیت باقی نہ رہتی ہو پھر ان کے اندر جرأت، شجاعت، مردانگی اور بہادری نام کی کوئی چیز آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یقیناً مذہب اسلام بڑا ہی مقدس مذہب ہے، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قانون، اس کی تعلیمات سب کچھ بڑے ہی پاکیزہ ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا انسان بھی پاکیزہ صفت انسان میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بڑا قابل احترام ہوتا ہے۔ اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جس کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیم دیا، جو بھی ایجوکیشن پہنچایا، جو بھی شکشا دیا، تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی مذاہب آئے سب کی بنیادی کتابوں میں ہمارے نبی آخر الزامہ کی آمد کا ذکر ملتا ہے، اور ان مذاہب کے پیشواؤں نے خود ہی یہ اعتراف کیا تھا تو ان کی تعلیمات سب سے زیادہ پاکیزہ ہوں گی، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہی جنت میں ہوگا۔ دشمنان اسلام کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، وہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر کے، اسلام کے نقشے کو بگاڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ موساد نامی تنظیم کو دیکھیے، پڑھیے، دن رات اسلام دشمن پالیسی تیار کرنے میں مصروف ہے۔ جب یہودیوں کی نظر اس عبارت پہ پڑی کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد آزمانا چاہا تو ایک آدمی کو تیار کیا، پاگل کا روپ دے کر کے، پاگل کا دیش دے کر کے کہ تم پاگل کا روپ اختیار کر کے ان کے نبی کی توہین کرو۔ میرے بھائیوں، جب اس آدمی نے پاگل کے دیش اور پاگل کا روپ اختیار کر کے جب میرے نبی کی شان میں توہین آمیز باتیں کہی تو مسلمانوں نے اسے دوڑا دوڑا کر کے قتل کر دیا، تو اس سے یہودیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، یہ سبق لیا کہ آج بھی مسلم قوم مری ہوئی نہیں ہے بلکہ سوئی ہوئی ہے، جو ایک پاگل کے ذریعے بھی، ایک مرد کے ذریعے بھی اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی یہودی اسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کے لیے نئے نئے بیچارے طریقے اپنا رہے ہیں، بم دھماکے اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام، یہ سب یہودیوں کا یہاں پر ہے۔ اور قابل غور تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب اسلام کی تعلیمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور یہودیوں کی ہاں بھی بنتے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ جنگ آزادی کی تحریک کسی یہودی نے نہیں چلائی تھی بلکہ مسلمانوں نے چلائی تھی، اور انہوں نے ہی اپنی گردنیں کٹائی تھی۔ میرے بھائیوں، مسلمان اپنے ملک کے ساتھ غداری کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ملک سے محبت اسلام کا جز ہوا کرتی ہے۔ کسی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اپنے سے بڑوں کا احترام کیا جائے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت و محبت کی نظر ڈالی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے کہ کیسے مانا جائے، کیسے یہ تصور کیا
جائے کہ اسلام کا دہشت گردی سے تعلق ہے، جبکہ میرے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ آرڈر دے دیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل اور پکا مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، اور جو حق پہ ہے آدھی میں چراغ ان کا جلے گا، جو اپنے کو برباد کرے گا وہ مٹے گا، اور جو حق پہ ہے آدھی میں چراغ ان کا جلے گا، اور جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو، اور جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو، اسلام کا پرچم نہ، یہاں درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس شاعر نے کہا تھا مسیحا درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مسلمان جن کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک طرف اگر 1000 کا لشکر لایا کرتا تھا تو ایک طرف صرف 313 تھے، بکھرے تو پھر زمانے کے ٹھوکر میں آ گئے اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، تعداد روس تو 313 کی تھی مگر جب حملہ زن ہوا تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ آئیے ہم اس واقعے سے آپ کو بتائیں، ان لوگوں کے ذہن کا غبار ہٹایا جائے کہ کیا اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے۔ ایک دیر آدمی جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تم نے اپنی زندگی اگر تمہیں اس بات پر تمہیں افسوس ہوتا ہو تو صحابی رسول نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں ایک ہی ایسا کام کیا ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے، اور وہ بھی 4 سال کی ہو گئی تب ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 6 سال کی ہو گئی تب میں نے اسے زمین کے اندر دفن کیا۔ ایک ہی ایسا کام کیا ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ، میں ملک شام گیا ہوا تھا اور وہیں پہ خبر ملی، مجھے اطلاع دی گئی کہ تمہارے گھر میں بچی جنم لے لیا ہے۔ میری پیشانی پہ پسینہ آ گیا، میں گھر گیا، عزا دیوی کے پاس گیا، میں نے کہا اے عزا دیوی، میں نے تو تم سے لڑکا مانگا تھا، لڑکے کے بارے میں مطالبہ کیا تھا، لیکن میرے گھر بچی نے جنم لے لیا، میں لوگوں کا کیا جواب دوں؟ صحابی رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ، میں گھر گیا، میں نے اپنی بچی کو دیکھا، بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، میں نے بچی کو اٹھایا، شفقت کی نظر سے دیکھا، میری بچی بھی شفقت کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میں اپنی اس بچی کو پالوں گا، پوسوں گا، چاہے محلے والے، پڑوس والے جو بھی کہیں۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ، جب میری بچی 6 سال کی ہو گئی اور اپنی زبانی اماں ابا کہہ کر کے پکارنے لگی تو میرے قوم کے لوگ مجھے اس قدر چڑھاتے، اتنے تلخ تلخ جملے بولتے، اتنے تانے آتے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل بچی کو نہلا دھلا دینا اور اسے نئے کپڑے پہنا دینا، میں اسے میلے میں لے جاؤں گا۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب میں نے اس بات کو اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی سمجھ گئی کہ بس بچی کا کل آخری وقت ہے۔ میری بیوی میری بچی کو لے کر کے سوئی، بچی سو گئی، ماں رات بھر جاگی، اس کو چوم رہی ہے، بوسہ دے رہی ہے، بار بار اس کو اپنے گلے سے لگا رہی ہے، اس لیے کہ ماں کو یہ
بچی کو کل مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ صاحب یہ رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری بچی کو نہلا رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے زاروں کے طرح آنسو بہا رہی ہے، تیار کر کے دروازے پہ لے کے آئی، میں نے پھاوڑا اور کدال کو پیچھے چھپا لیا اور بچی کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کے چھڑایا۔ میری بیوی چیخنے لگی، اے میرے شوہر، میری بیوی چیخنے لگی، اے اللہ ان بچیوں پہ اتنا ظلم و ستم جب تک ہوتا رہے گا، اے اللہ آسمان سے کوئی نبی بھیج دے، اے اللہ آسمان سے کوئی دفن ہونے سے بچا دے۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے بچی کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے پکڑا، میری بیوی چھوڑنے لگی رہی تھی، میں نے جبرن اپنے بچی کا ہاتھ اپنے بیوی کے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کے چھڑایا اور لے کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری بیوی کو اتنا صدمہ لگا کہ مارے غم کے بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑی۔ میں بچی کو لے کر کے جنگل کی طرف پہنچا اور جنگل میں پہنچنے کے بعد ایک جگہ اپنی بچی کو بیٹھایا اور گڈھا کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ جب میں گڈھا تیار کر رہا تھا، قبریں بنا رہا تھا، تو جو بھی مٹی میرے دامن پہ میرے کرتے پہ پڑ گئی، میری بچی دوڑی آتی اور میرے دامن پہ پڑے ہوئے مٹی کو جھاڑتی صاف کرتی اور بار بار مجھ سے سوال کرتی کہ میرے والد محترم یہ گڈھا کس کے لیے کھود رہے ہیں، یہ قبریں کس کے لیے کھدا رہے ہیں۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ جب میں گڈھا کھود رہا تھا، قبریں تیار کر رہا تھا، تو جو بھی مٹی میرے دامن پہ پڑ گئے، میری بچی دوڑی آتی صاف کرتی اور سوال کرتی، اے میرے پوچھا یہ گڈھا کسی کے لیے کھود رہے ہیں۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے بچی کا کندھا پکڑا اور اس کو اٹھا کر کے گڈھے میں ڈال دیا۔ میری بچی چیخنے لگی، اے میرے پوجا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اے میرے پوجا میرے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابی رسول اوپر سے مٹی پاٹنا شروع کر دیے، قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیے۔ بچی ندا دے رہی ہے، آواز لگا رہی ہے، اے میرے والد محترم مجھ کو نکال لیجئے، اے میرے پوجا مجھ کو نکال لیجئے۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ میرے کانوں پہ جوں تک نہیں رہے گا، بلکہ مٹی سے قبر کو برابر کرتا رہا، جب میری بچی کو یقین ہو گیا کہ میرا یہ ظالم باپ مجھے چھوڑے گا نہیں بلکہ مارنے کے لیے لایا ہے اور آج مجھ کو یہ مار ڈالے گا، تو اس نے آخر میں یہ جملے کہے جو سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا تھا، اے میرے والد محترم آپ مجھے اپنوں سے زندہ کرنے کے لیے لائے ہیں، آپ ہمیں اپنوں سے زندہ کر دیجئے۔ اے میرے والد محترم آپ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیجئے، لیکن ایک احسان میرے اوپر کر دینا کہ گھر جا کر میری ممی کو میرا سلام کر دیجئے گا۔ صحابہ رسول کا بیان ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود مجھے کچھ رام نہیں آیا، بلکہ مٹی سے قبر کو پاکتا رہا، برابر کرتا رہا۔ برابر کرنے کے بعد میں نے گھر کا راستہ لیا، گھر جانے لگا۔ گھر پہنچا رہا تھا تو میری بچی نے جو مجھ سے التجا کیا تھا، اے میرے والد محترم مجھے چھوڑ دیجئے، میرے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں، یہ سارے جملے مجھے یاد آنے لگے، بار بار میرے ضمیر کو کوسنے لگے، دھکا دینے لگے کہ آج تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بچی کا گلا گھونٹ دیا، یعنی اسے قبر کے اندر دفن کر دیا۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ میری بچی نے جو مجھ سے انتظار کیا تھا وہ جملے بار بار میرے ضمیر کو دھکا دینے لگے۔ وہیں سے پھر میں لوٹ گیا کہ میں قبر کے پاس پہنچوں گا، اپنی بچی کو نکالوں گا اور اس کے بعد پھر میں اسے مارنے کی کبھی کوشش نہ کروں گا۔ صحابہ رسول کا بیان ہے کہ پھر میں وہیں سے لوٹ گیا، قبر کے پاس پہنچا اور قبر کو کھودتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بچی کی روح کب سے منصرف سے پرواز کر چکی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ بس رہنے دو، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، رہنے دو، میرا کلیجہ منہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فوراً اعلان کروایا، اے میرے صحابہ جاؤ مکے کے گلیوں کے اندر اعلان کر دو کہ سب کے سب جمع ہو جائے۔ جب تمام مکے والے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن نہیں کرو گے۔ آج کے بعد سے اپنی بچیوں کو بھوکمری کی وجہ سے یا انہیں پرورش کرنے کی وجہ سے خوف سے تم انہیں مارو گے نہیں، انہیں دفن نہیں کرو گے۔ تو مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ تو مکے والوں نے کیا سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بچوں کو پال پوس کر کے، ان کو جوان کر کے، ان کو بڑا کر کے، ان کی شادی کر کے کسی کو اپنی داماد بنانا گوارا نہیں ہے، کسی کو اپنی داماد بنانے میں شرم آتی ہے، اس لیے ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین